طب اسلامی اور کتاب طب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج یہ 5واں درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ طب اسلامی جو طب وحی پروردگار ہے، انبیاء کے ذریعے سے اہل بیت تک پہنچی ہے اور اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے ایسے پریکاشنز ہیں اس میں جو دنیا کی کسی میڈیسن، چاہے ایلوپیتھی ہو یا ہومیوپیتھی ہو یا چائنیز میڈیسن ہو، کسی میں ایسے پریکاشنز موجود نہیں ہے۔ ایک بیماری جذام جو ایک زمانے میں وبا کی طرح خطرناک بیماری تھی، اس میں اعضاء انسان کے بدن کے وہ جدا ہو جاتے تھے، کٹ کے گر جاتے تھے، اور بہت خطرناک بیماری ایک زمانے میں حساب کرتی ہوتی تھی، کھال کی بیماری سے شروع ہوتی تھی۔ آج بھی بعض جگہوں پر یہ پائی جاتی ہے۔ جذام یہ خطرناک بیماری جس میں اعضاء انسان کے کٹ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں۔ طب وحی پروردگار اور طب اسلامی میں بتایا گیا ہے کہ اگر مرد اور عورت، شوہر اور بیوی حیض کی حالت میں آپس میں ملیں گے، پیار کریں گے، تو اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری وجہ جو ہے خون پینا ہے، خون نجس ہے، اس کے پینے سے بھی انسان اس بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور کچھ مکروہات ہیں جن کی وجہ سے بھی انسان جذام جیسی کھال کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ مثلا خلال کرنا، یہ لکڑی کے ذریعے سے دانتوں کے درمیان جو چیز پھنس جاتی ہے، خلال کرنا مستحب ہے۔ فرمایا کبھی انار کی لکڑی سے خلال نہ کرے، ورنہ جذام کی کھال کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور راکٹ یا شاہی، یہ سلاد کے طور پہ کئی ملکوں میں استعمال ہوتا ہے، یورپ امریکہ میں بھی راکٹ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت یہ راکٹ یا شاہی مت کھائے، جذام کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یا باتھ روم جو کئی ملکوں میں عمومی ہوتے تھے، یا کئی لوگ جہاں نہاتے ہیں، فرمایا وہاں پر فرش پہ خاص چیزیں پتھر رکھے جاتے تھے جس سے لوگ پاؤں رگڑتے تھے۔ پاؤں صاف کرنے کے لیے کچھ پتھر استعمال ہوتے تھے، ایک نہیں کئی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا یہ پتھر جو کئی لوگ استعمال کرتے ہیں پاؤں صاف کرنے کے لیے حمام میں یا باتھ روم میں، یہ جذام کھال کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یا ایسا پانی جو بالٹی میں ہو، پہلے کسی نے استعمال کیا ہو اور آپ اسے استعمال کریں، اگر اس کی کھال کی بیماری ہوگی تو آپ اس بیماری میں مبتلا ہوں گے، لہذا مکروہ ہے۔ حتیٰ کہ جس انسان کو جذام کی بیماری ہو، فرمایا اگر اس سے بات کرے تو نزدیک ہو کر بات نہ کرے، 2-3 میٹر دور ہو کے اس سے بات کرے، ورنہ آپ جس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ صبح کے وقت خربوزہ یا تربوزہ ناشتے میں کھانے سے انسان کھال کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ اب وہ اعمال جن کے کرنے سے انسان کھال کی بیماریوں سے بچتا ہے،
مردوں کے لیے بتایا گیا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعرات اور جمعے کو ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کی تاکید جمعے کو جو موچھ کے بال ہیں انہیں کاٹ لیں تاکہ وہ بال منہ میں نہ پڑے. اس سے کھال کی بیماریوں سے انسان بچتا ہے. اور ناخن کاٹنا یہ بھی انسان کو جزام اور دیگر کھال کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا. اور اسی طرح سے جوتے پہننا چاہے گرمی ہو یا سردی میں یہ انسان کو جزام یا اس طرح کی کھال کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. اب بعد میں چپل پہننے کی عادت ہوتی ہے، جوتے پہننا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لہذا جوتے پہننے کی تاکید ہے پاؤں محفوظ رہے. اسی طرح سے نزلے یا زکام کا علاج نہ کرنا، اس سے بھی انسان کھال کی بیماریوں سے بچ سکتا ہے. اور طب اسلامی منع کیا گیا ہے. نزلہ یا زکام یہ لشکر خدا ہے، لہذا اس کا علاج نہ کریں. البتہ ایسی غذائیں کھائیں جس سے آپ کا امیونٹی سسٹم طاقتور بنے. اور طب اسلامی میں ایک اور چیز جو ہم بتائی گئی ہے جزام یا کھال کی بیماریوں سے بچنے کے لیے، وہ ناک کے اندر کے بال ہیں. ان بالوں کو نہ کاٹنا. بہت سارے لوگ ان کو اندر سے نکالنا، البتہ جو باہر آ جائے ناک کے ان کو کاٹنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو کھینچ کے اور دوسرے طریقوں سے خاص ٹرمر کے ذریعے سے اندر سے کاٹ. یہ بال جو ہے نعمت خدا ہے اور یہ انسان کو بچانے کے لیے ہے. اور ان میں سے ایک بیماری خود جزام کی ہے. جزام کو انگلش میں لیپروسی کہتے ہیں، اور آج بھی جگہ پر یہ بیمار پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ کھال کی بہت ساری بیماریاں ہیں. کچھ بیماریوں میں جو ہے کھال پہ دانے آ جاتے ہیں اور پھر اس سے دانے آنے کے بعد کھال بھی گرنے لگتی ہے اور اس سے انسان کی شکل بہت خوفناک ہو جاتی ہے. لہذا ان بیماریوں سے بھی بچنے کے لیے طب اسلامی میں بہترین پریکاشن بتائے گئے ہیں. اس بیماری کی ایک وجہ جو طب اسلامی میں بتائی گئی ہے، یہ جزام اور اس جیسی بہت ساری بیماریاں کہ یہ گوشت جو ہے پرانا گوشت، خشک گوشت، باسی گوشت، اس سے بچا جائے. جو گوشت آلودہ یعنی بیکٹیریا لگ جاتے ہیں، بیماریاں، بہت ساری بیماریاں خراب گوشت سے یا خراب مچھلی کھانے سے ہوتی ہیں.
اور یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ حجامت ایک خاص چیز ہے، طب اسلامی میں اس کا آگے ذکر آئے گا کہ بدن سے گندا خون نکالا جاتا ہے، اس کے بعد یہ پرانا گوشت یا مچھلی نہ کھائی جائے۔ لہذا یہ اس طرح کی کھال کی بیماریاں اہل بیت کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو ہوتی تھیں اور وہ آگے شکایت کرتے تھے، اور اہل بیت سبب بھی بتاتے تھے کہ اس بیماری میں آپ کیوں مبتلا ہوئے ہیں، اور اس کا علاج بھی فرماتے تھے کہ اس بیماری کو کس طرح سے ختم کیا جائے۔ جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے شکایت کی کہ کھال کے دانے آ جاتے ہیں، پھر کھال گرنے لگتی ہے، اس بیماری سے کیسے بچا جائے؟ تو امام نے اسے فرمایا اسے ایک خاص حجامت کی تاکید کی، سیدھے پاؤں سے کوئی گندا خون نکالنا، اور روغن بادام میٹھا ہو، اسے فرمایا کہ کشک کے ساتھ کھائیں۔ یہ کشک ایک دہی کی قسم ہے جو ایران، عراق اور افغانستان میں کھائی جاتی ہے، اور روغن بادام، میٹھا بادام ہر روز اس کو کھائیں، اور فرمایا اس مریضوں کے لیے مچھلی اور سرکے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ بیماری اس لیے انسان کے اندر ہوتی ہے کہ لیور یا جگر صحیح کام نہیں کرتا۔ اسی طرح سے ایک کھال کی بیماری میں انسان کے پاؤں سوج جاتے ہیں، فرمایا اس بیماری سے بچنے کے لیے جو پریکاشن ہیں کہ زیادہ وقت انسان ٹوائلٹ میں، بیت الخلاء میں نہ بیٹھے، اس سے یہ بیماری کے علاوہ بواسیر میں بھی انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ کھال کی ایک دوسری بیماری جس سے چہرے میں تل جتنے پہلے سفید دانے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ دانے کالے ہو جاتے ہیں اور صورت جو ہے انسان کی خراب ہو جاتی ہے، خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ پریکاشن میں طب اسلامی میں بتایا گیا، غلطی سے خون کھانے سے یا پینے سے، یعنی بعض اوقات گوشت کو لوگ صحیح نہیں دھوتے، خون بھی پک جاتا ہے، اور زیادہ انڈے کھانے سے انسان اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ مکروہات، مرغی کا انڈا زیادہ کھانا مکروہ ہے۔ پہلے بھی بتایا گیا کہ اکثر بیماریاں ان کا تعلق مکروہات غذا کھانا ہے۔
کھال کی ایک بیماری جس کی وجہ سے انسان کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، اس سے بھی انسان اچھا نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ طب اسلامی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتلائی، اور گویا یہ علاج بھی ہے کہ بین طلوعین سونا بہت شدید مکروہ ہے۔ بین طلوعین یعنی جب سورج نکل رہا ہے اور جب سورج ڈوب رہا ہے، اس وقت سونے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، بہت شدید مکروہ ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی کھال اچھی رہے، خوبصورت رہے، تو بین طلوعین نہ سوئیں، بلکہ فرمایا گیا کہ بیماروں کو بھی بیدار کریں۔ اس وقت جنت کی ہوا چلتی ہے، خصوصاً جب سورج نکلتا ہے بین طلوعین، اور چہرے کے زردی کے علاوہ برکت بھی انسان کے گھر میں، وجود میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ مٹی کھانا ہے۔ جو بچے مٹی کھاتے ہیں ان کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، اور بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے ایک اور کھال کی بیماری، اس میں کھال جو ہے انسان کی ناہموار ہو جاتی ہے، اس کی ملائمت بھی ختم ہو جاتی ہے اور ناہموار ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں مٹی سے منہ دھوتے ہیں، سمجھتے ہیں جیسے ملتانی مٹی یا دوسری مٹی، اس سے چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، مگر طب اسلامی نے خبردار کیا اس سے آپ خطرناک بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کبھی سر و صورت کو مٹی سے صاف نہ کریں۔ یا کس کھال کی بیماری جس میں کھال ناہموار ہو جاتی ہے، ریکاشن کے طور پر بتلایا گیا۔ بعض لوگ خصوصاً مرد حضرات اپنے ہاتھ سے داڑھی کے بالوں سے کھیلتے رہتے ہیں، اس سے کھال پہ اثر ہوتا ہے۔ ایک اور کھال کی بیماری جس میں پاؤں کی کھال پھٹ جاتی ہے، طب اسلامی میں پریکاشن کے طور پہ منع کیا گیا ہے کہ باتھ روم کی زمین پر پاؤں نہ رگڑیں، خصوصاً باتھ روم جہاں اکثر لوگ نہاتے ہیں، اس سے اس بیماری میں، کھال کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے جسم پر بدنما داغ ہوتے ہیں، پیدائشی بدنما داغ ہوتے ہیں۔ پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کو اپنی بیوی کے ساتھ پیار نہ کرنا، یعنی ہم بستر نہ ہونا، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اگر نطفہ ٹھہر گیا اس کا چہرہ خراب ہوگا۔ اب یہ پریکاشن دنیا کے کسی میڈیسن میں آپ کو نہیں ملیں گے، یہ طب علم وحی، یہ پروردگار ہے طب اسلامی۔ لہذا 15 شعبان
بلکہ طب اسلامی میں منع کیا گیا ہے کہ ہر اسلامیہ قمری مہینے کے 15 تاریخ کو ہم بستر نہ ہوں، ورنہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ پاگل بھی پیدا ہو سکتا ہے جنون کے ساتھ، اور دیگر خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بواسیر بڑی خطرناک بیماری ہے، اس سے بچنے کے لیے طب اسلامی نے کیا پریکاشنز بتلائے ہیں۔ بواسیر سے بچنے کے لیے بواسیر کی 2 قسمیں خونی ہوتی ہیں کہ دانے نکلتے ہیں مقام رفع حاجت سے اور ان سے خون نکلتا ہے، اور بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ ایک وجہ جو طب اسلامی میں بتلائی گئی ہے کہ جو لوگ اپنی پاکیزہ کلچر کو چھوڑ کر اور غربی کلچر کو اپناتے ہیں تو وہاں پانی کا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ٹوائلٹ میں ٹشو ایک کاغذ سے خود کو صاف کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کہیں پر بھی اگر نجاست گرے، آپ ٹشو سے صاف کریں گے تو بدبو نہیں جائے گی، جراثیم نہیں جائیں گے، تو اس وجہ سے وہ لوگ بواسیر کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مگر الحمدللہ ہماری ثقافت میں پانی سے نجاست کو دھویا جاتا ہے، تو جو لوگ پانی استعمال نہیں کرتے، ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بواسیر میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور پریکاشن کے طور پہ بتایا گیا کہ زیادہ ٹوائلٹ میں نہ بیٹھیں، اور تیسری وجہ کہ مچھلی اور انڈے ملا کر جو کھائیں گے وہ اس بواسیر جیسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب یہ علم وحی پروردگار ہے، عام لوگوں کو اس کا بالکل علم نہیں ہے، کہ حدیث ہے کہ خبردار مچھلی اور انڈے ایک وقت میں ایک ٹائم میں ملا کر نہ کھائیں، کہ انسان بواسیر کے علاوہ 2-3 اور خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس بواسیر جیسی خطرناک بیماری سے بچنے کے لیے ایک دوسرا زبردست پریکاشن طب اسلامی میں بتایا گیا کہ لوگ ٹوائلٹ میں آج کل سردی کے موسم میں گرم پانی استعمال کرتے ہیں، جبکہ طب اسلامی نے سختی سے منع کیا ہے کہ گرم پانی سے بیت الخلاء میں خود کو پاک کرنے سے آپ بواسیر جیسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، بلکہ ٹھنڈے پانی سے طہارت کرنا، بیت الخلاء میں خود کو پاک کرنے سے بواسیر ختم ہوتا ہے، لہذا پانی ٹھنڈا استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ بواسیر سے بچنے کے لیے جو پریکاشن بتایا گیا طب اسلامی میں، جو لوگ زیادہ بیٹھے رہتے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور پیدل نہیں چلتے پھرتے نہیں ہیں، ان لوگوں کو بھی خطرہ ہے کہ وہ اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔
لہذا بہتر ہے کہ انسان ایک جگہ زیادہ نہ بیٹھے. اگر آپ درس پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں 30-40 منٹ کے بعد اٹھ جایا کریں اور ہلکی سی ایکسرسائز کیا کریں. بہترین اور ہلکی ایکسرسائز نماز ہے. اس میں تمام اعضاء کو حرکت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے. لہذا آپ آفس میں ہو، دفتر میں ہو، گھر میں ہو، 30-40 منٹ 45 منٹ کے بعد کرسی چھوڑ دیں، ہلکی ایکسرسائز کریں، اپنی قضا نمازیں پڑھیں، مستحبات نمازیں پڑھیں، تو کبھی بھی اس خطرناک بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتے. ایک اور بڑی وجہ بواسیر میں مبتلا ہونے کی یہ ہے کہ اگر آپ وہ پانی استعمال کر رہے ہیں جو پانی سورج کے دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، یعنی پانی چل نہیں رہا ہے، کھڑا ہوا ہے ایک جگہ کا پانی، سورج کی دھوپ اس پہ پڑ رہی ہے، اگر وہ پانی آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو یہ خطرناک بیماری، یعنی وہ پانی مت پئیں جو سورج کی دھوپ میں، تاب میں سورج کی شعاعیں اس پر ڈائریکٹ پڑ رہی ہیں اور اس میں پانی میں حرکت نہیں ہے، کھڑا ہوا پانی ہے، اس پانی کو مت پئیں ورنہ بواسیر کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اب انشاءاللہ آئندہ درس میں بواسیر کی بیماری کا علاج بھی بتایا جائے گا. خدا حافظ و ناصر فی امان اللہ.